آپ کا سوال وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم والا سوال، اور بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک دیکھ ڈالو۔ آگے سے میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے پاس، آپ کے پاس اس کا پروف کیا ہے؟ میں لا علم لنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک آپ نے کہا کہ علماء جو بیان کرتے ہیں اسٹیجوں پر، یہ سوال کیا۔ جی اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں لفظ علماء کہاں ہے؟ دو مقام پر، علماء بنی اسرائیل ایک یہاں ہے، ایک ہے، اور ایک اور آگے ادھر اس وقت تھوڑا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن کو علماء کہتا ہے وہی علماء۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے تدبر و تفکر کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ ہیں مختلف الوانھا، یہ ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ انسان ہیں مختلف رنگ ہیں، یہ دواب ہیں مختلف رنگ۔ آگے اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے قرب وہی رکھتے ہیں، خشیت وہی رکھتے ہیں، یہاں ڈر نہیں ہے، خشیت ہے کہ جو اللہ کے علماء بندے۔ اب علماء ایک ہوتی ہے معلومات، ایک ہوتا ہے علم۔ معلومات اور ہے، علم اور ہے۔ معلومات باہر سے آتی ہیں، علم اندر سے آتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ علماء کون ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ درختوں کا بیان کر رہا ہے، پہاڑوں کا بیان کر رہا ہے، جی انسانوں کا بیان کر رہا ہے، جانوروں کا بیان کر رہا ہے، پتھروں کے رنگوں کا بیان کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ علماء وہ ہیں جو ان میں سے کسی نہ کسی چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ کسی شے کی حقیقت تک پہنچنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا ہمیں سکھائی، ان کو ضرورت نہیں تھی۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہے، اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتوں کا علم عطا فرما۔ یعنی عالم وہ جو کسی چیز کی حقیقت کو جانے۔ اس میں پتھر بھی ہے، سنگ یہود کیا کرے گا، سنگ مرمر کیا کرے گا، ہے نا جی؟ سنگ اسود کی کیا، اگر کالے رنگ کا پتھر ہے تو کیا اثر ہے، پیلے رنگ کا پتھر ہے تو کیا اثر ہے، بھینسوں کے 2 رنگ کیوں ہیں، بکریوں کے 3500 رنگ کیوں ہیں، یہ ہے نا جی؟ یعنی حبشی کالا کیوں ہے، ایشیا والا گندمی کیوں ہے، بنی اسرائیل سارے گورے کیوں ہیں، اس حقیقت تک پہنچے گا تو عالم ہے۔ یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل۔ اب جس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز میں ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں تو کیوں، عالم ہے، اس کی حقیقت تک پہنچے۔ قیام کیوں ہے، رکوع کیوں ہے، قعدہ کیوں ہے، سجدہ کیوں ہے، یہ کیوں تک جو پہنچ گیا وہ عالم ہے۔ علماء ان کو کہتے ہیں جو حقائق تک پہنچی۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کا نام علماء ہے۔ ایک علماء فطرت ہیں، کائناتی علماء، ان میں سائنسدان بھی آتے ہیں بڑے بڑے، لیکن جو سائنسدان ان حقیقتوں کو جان کر حقیقت والے تک پہنچے، رسالت کو تسلیم کیا، نبوت کو تسلیم کیا، توحید کو تسلیم کیا، وہ علماء ہو گئے فطرت کے، علماء سو نہ ہوئے۔ قرآن کہتا ہے علماء سو کو، یہ علماء یہدون ہیں، ائمہ یہدون۔ اور علماء سو کون سے ہیں؟ وہ جو حقیقت تک پہنچ تو گئے مگر منفی ہو گئے، وہ شیطانی پہلو پہ چلے گئے۔ ایک بندہ ایٹم بم بناتا ہے وہ بھی عالم ہے، لیکن ایٹم بم بنا کے بندوں کو تباہ کرنا وہ سو ہو گیا، وہ غلط عالم ہو گیا۔ لیکن جو اس ایٹم سے کائنات کے فائدے سوچ لیتا ہے، کائنات کو فائدہ بجلی بہت دے دی بنا کے اس نے، یہ علماء حق ہے۔ یعنی اس نے توحید و رسالت کو تسلیم کر کے، ہر اس عالم کی بات سچی ہے جس کی بات قرآن شریف کے جتنے قریب ہے۔ تو سر جی یہ ہیں علماء جن کو قرآن علماء کہتا ہے، باقی نہیں۔ باقی معلومات ہی جتنی مرضی آپ لے لیں۔ تو صحیح عالم وہی ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو قیامت میں ہم سے سوال پوچھیں نا، ان کی تیاری کروا دے وہ عالم ہوگا۔
ایک یہ بھی طریقہ جو ہمیں بتا دینا قیامت میں ہم سے کیا کیا سوال ہونے ہیں اور یہ جواب ہیں، واہ کیا بات. یہ احسان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پرچہ بھی بتا دیا، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیا، حل بھی بتا دیا کہ یہ حل ہے. اب کائنات کی حقیقت تک پہنچیں گے تو ہمیں اللہ کی، دیکھو جو ایک بندہ ہائیڈروجن تک پہنچتا ہے، آکسیجن تک پہنچتا ہے، ان کے فائد تک پہنچتا ہے، سلفر تک پہنچتا ہے، یا کسی بھی عنصر کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اور تو اس کے پاس اتنا علم ہے جس کی انتہا نہیں ہے. وہ علم رسالت کا حصہ ہے. کائنات کے جتنے بھی علوم ہیں قرآن شریف میں، تبیان لکل شے، اب تبیان لکل شے والی کتاب قلب رسول کریم پہ نازل ہو رہی ہے. اب جن کے قلب پہ نازل ہو رہی ہے ان کو پتہ نہ ہو تو کتاب نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو تب یہ جو ان کو علم ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جبرائیل یہیں سے آتا تھا، یہیں سے چلا جاتا تھا، لوح محفوظ سے آتا. کیا پتہ کسی کو کتاب مکنون کہاں ہے، لوح محفوظ کہاں ہے، قلب رسول کہاں، زبان رسول کہاں ہے، ان کا رابطہ کیا ہے آپس میں. تو اب جتنے بھی علوم آئیں گے نا، پھر اولین یا آخرین کے سارے ہی قرآن پاک کا حصہ ہیں. علم رسول کریم علیہ السلام کا ہی فیض ہے. اللہ کہتا ہے انجیل میں بھی یہ کتاب ہے، تورات میں بھی یہ کتاب موجود ہے. تحریف ہوگی وہ اور بات ہے، لیکن اصل تورات و انجیل میں اسی میں سے نکالی گئی نا. یہ کتابیں کل ہے، وہ جزوی کتابیں ہیں. وہ جزوی نبی تھے، یہ نبی یہ کل ہیں. تو جزوی نبیوں پر جزوی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور کلی نبی پر کلی کتاب نازل ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. جس کو جو بھی علم ملا ادھر سے ملا ہے، چاہے بالواسطہ ملا چاہے بلا واسطہ ملا. تو عالم اس کو کہتے ہیں سر جی جو جانے کہ آنکھ کیوں دیکھتی ہے، کان کیوں سنتا ہے، زبان کیوں بولتی ہے، اور اس کو بولنا کیا ہے. پھر اس سے بڑا عالم کون ہے جو یہ بتائے بولتی تو ایسے موقع کیا بولنا ہے، دیکھتی تو ایسے موقع کیا دیکھنا ہے. اس سے بڑا وہ عالم ہے. ایک تو یہ علم ہے کہ آنکھ کا کام حقیقت دیکھنا، کہاں سے دیکھ رہی ہے، کیسے دیکھ رہی ہے. اب ایک علم وہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بہن کو ایسے دیکھنا ہے، ماں کو ایسے دیکھنا ہے، بیوی کو ایسے دیکھنا ہے، اور عام عورت کو ایسے دیکھنا ہے. یعنی آنکھ کے دیکھنے کے زاویوں کو بتاتا ہے، وہ اس سے بڑا عالم ہے. ایک عالم یہ بتاتا ہے کان نے سننا ہے، ہر چیز سن رہے ہیں. یہ بھی علم ہے کہ کان کیسے سنتا ہے. اب کیا سننا ہے جو یہ بتا دے وہ اس سے بڑا عالم ہے. یہ آپ نے اچھی چیزیں سننی ہے، بری نہیں سننی ہے. بات سمجھیں آپ؟ یعنی وہ کون ہے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے کہ یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ سنو یہ نہ سنو، ایسے کرو ایسے نہ کرو. سب سے بڑے کائنات میں ان سے بڑھ کے کوئی عالم ہے ہی نہیں. تو اس لیے آپ نے جو سوال کیا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، علماء وہ ہیں جو کسی چیز کی حقیقت کو جان لیں اور سمجھ لیں. اگر یہ بات کسی مستند کتاب میں ہے تو درس ہو، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو پتہ ہوگا اس حدیث پاک کا کہ وہ تو عام حدیث ہے، کہ عام سے مطلب یہ ہر کتاب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ تو کیا کرو گے؟ کہ میں قرآن شریف میں ڈھونڈوں گا، نہ ہو تو پھر حدیث میں ڈھونڈا جائے گا، نہ ہو تو پھر اقوال صحابہ میں ڈھونڈا جائے گا. یہ ہے نا باتیں ساری کی ساری. اجماع کی بات اور ہے. یہ لاسٹ کی بات جو ہے نا، لاسٹ کی بات جو ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. اب یہ جو جمہوریت ہے نا، اب دیکھیں جس کے ووٹ زیادہ وہ جیت گیا، جس کے ووٹ زیادہ ہو گئے وہ جیت گیا. بالکل. اب بتایا گیا تو صرف کہ یہ کہاں لکھی ہے، کس کتاب میں، اور یہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں ہے. اللہ کو دیکھنا جیسا کہ وہ ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے بھائی، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا تو پردوں میں دیکھا، پردوں میں. اور میرے آقا کی ذات اقدس نے بے حجابانہ دیکھا. سبحان اللہ. یہ بے حجابانہ دیکھا. اس سورہ والنجم غور سے پڑھے کوئی پتہ چلتا ہے. پڑھتے نہیں لوگ، غور نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، سطحی طور پر اوپر گھوم رہے ہیں، معلومات میں ڈوبے ہوئے ہیں، علم میں نہیں ڈوبے ہوئے.
جب آپ معلومات میں ڈھونگیں گے تو معلومات کی طرف جائیں گے، کتابوں کے ڈھیر لگے ہوں گے آپ کے ساتھ، بڑی بڑی الماریاں بھری کتابوں کی، بڑے بڑے علماء کو علماء کہا جاتا ہے، لیکن یہ کافر، وہ کافر، یہ مشرک، وہ مشرک، یہ بدعتی، وہ فلاں، وہ بس یہی تک، یہ تو علم نہیں ہے، معلومات ہے ساری۔ علم کیا ہے؟ علم اندر سے پھوٹتا ہے، حقیقت کا علم دیتا ہے، اس چیز کی حقیقت کیا ہے، بس یہ علم ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سارے کا سارا ہے، بلکہ اس سے بھی ماورا ہے، اس سے بھی ماورا ہے۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی دعائیں بھی ہیں قرآن شریف میں، ہاں جی، حضور کی بھی دعا ہے، لیکن اور انبیاء نے خود مانگی ہیں، حضور سے منگوائی گئی ہے۔ جتنی بھی انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں قرآن شریف میں، اور انبیاء نے مانگی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منگوائی گئی ہے۔ قل رب زدنی علما، اے حبیب آپ مجھ سے کہیے کہ میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ غور طلب بات ہے، علم سے پہلے اتنے ہیں جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، سمندر کے سمندر علم کے حضور کی ذات اقدس میں سمائے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اس علم سے اور بھی کوئی علم ہے جس کی طلب ہو رہی ہے۔ مخلوق کا علم محدود ہے، خالق کا لامحدود ہے۔ بہت غور، اسے کہتے ہیں حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ رب زدنی علما، سارے کا سارا علم تو آ گیا جب قرآن آ گیا۔ وہ کون سا علم ہے جس کی دعا منگوائی جا رہی ہے؟ وہ لامحدودیت کا علم ہے، اور وہ لامحدود کا علم ذات کا علم ہے، علم ذات کا علم ہے۔ تو علم ذات کا علم اسی کی حضور تلاش میں نہیں تھے جو غار حرا میں گئے، وہ لے کے جاتا تھا، یہ خود تھوڑی جاتے تھے، وہ تلاش نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا، وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے تنہائی لازمی تھی، ایٹماسفیئر کو صاف کرنے کے لیے۔ مشرکوں کے جو دائرہ کار تھا ریڈیشن لہروں کا، اس سے نکال کے اللہ لے کے جاتا تھا اپنے حبیب کو غار حرا میں، اور غار حرا میں ہی یہ کام شروع ہوا نا۔ وہاں کی فضا پیغمبرانہ ہے، نبوت کی مماثل وہ فضا ہے جو ان لہروں کو کیچ کرے، جو اس آواز سرمدی کو سنائیں جو مالک الملک بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے، علماء حق ہیں، علماء سو ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ بتا دیتا ہے کہ جناب علی و مرتضیٰ نے اسلام پروف کا دین ہے، بھائی اگر پروف نہیں ہے تو دین نہیں ہے، پروف کا دین ہے، ثبوت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، ہم سچی بات کہہ سکیں۔